السلام علیکم۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تمہیں بے بسی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہو، جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہوتے۔ جب معاملات اللہ کے کن پہ آ جاتے ہیں تب دنیا کی باتیں معنی نہیں رکھتی۔ جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی تب اللہ مدد کے ذریعے بناتا ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر رکاوٹیں وسیلہ بنائی جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل دی جاتی ہیں۔ جو راستے ابھی تمہیں انجان لگ رہے ہیں، دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ اللہ نے تمہاری مٹھی کو بنایا ہی بھرنے کے لیے ہے، پھر اسے خالی کبھی نہیں رہنے دے گا، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ ابھی بھی معجزوں کے دروازے کھلے ہیں، ابھی بھی کن کی راہیں تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، پھیلاؤ جھولی، مانگ لو جو مانگ سکتے ہو۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ یہ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، اللہ تو اسے 7 آسمانوں کے پار بھی سن لیتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی، تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی، ممکن کے دروازے بند ہو گئے، یعنی اب کن کی راہ کھلنے والی ہے۔ اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے۔ جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، نہ اسے اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے، ناممکن کی ساری کیریں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ جو چیز وہ تمہیں دے دیتا ہے اس کو تم سے پھر کوئی چھین نہیں سکتا۔ جس کو وہ تم سے دور کر دیتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو اس چیز کو تمہیں واپس لوٹا سکے؟ تو پھر کیسا مایوس ہونا، تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کو تعارف یوں کرواتا ہے۔